بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے بچوں، آج آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بنا کر حاضر ہونے کا مقصد کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ بات کرنا تھا۔ تو میں نے کہا کلاسز میں تو میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بات کرتا ہی رہتا ہوں، بٹ میرا میسیج آپ کے پیرنٹس کو کس طرح پہنچے اس کے لیے میں نے اس ویڈیو کا سہارا لیا ہے۔ تو چلیں، ویکسینیشن آخر کووڈ کی کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اور ہمیں کیوں کروانی چاہیے یہ ویکسینیشن، اور پاکستان میں کورونا کی ویکسینیشن جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اویلیبل بھی ہے اب، اور بہت سارے لوگ کورونا کی ویکسینیشن کروا چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کورونا کی ویکسینیشن کو لے کر بہت زیادہ تحفظات اور کچھ کنفیوژنس کا شکار ہیں۔ تو پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کورونا ویکسینیشن آفر کی جا رہی ہے، اور اسٹیپ وائز اس ویکسینیشن کا سلسلہ رکھا گیا تھا، اور جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن واریئرز یعنی ڈاکٹر اینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف کو اس ویکسینیشن کو لگانے کے لیے سب سے پہلے انہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الاؤ کیا گیا، یا ان کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا کہ آپ لوگ وہ ہیں بیسیکلی جو کہ سب سے آگے کورونا کے پیشنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس ویکسینیشن کو کروائیں۔ تو الحمدللہ تقریباً اسٹیٹسٹکس تو میرے پاس نہیں ہے بچوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی اس ویکسینیشن کو لگوا چکی ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ ابو 60 ایئر سٹیزن، اس کے بعد پھر 40 پلس والے جو لوگ ہیں، پھر 30 پلس والے، اور اب جو ہے 30 کے بعد انہوں نے 18 ایئرز والوں کو بھی ویکسینیشن جو ہے وہ الاؤ کر دیے کہ آپ اپنی ویکسینیشن جو ہے کروائیں۔ اچھا بچوں، بات یہ ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں الحمدللہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بیچلرز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس کی ایج گروپ بھی فال کر رہی ہے، اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے والدین خدا نہ خواستہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کسی قسم کا کوئی نیگیٹیوٹی نہ کریٹ ہو، تو کچھ بچوں کے پیرنٹس شاید وہ تحفظات کی وجہ سے ویکسینیشن کروانے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور اس تحفظات کو کسی حد تک بینگ آ ٹیچر، آپ کا ٹیچر، میں چاہتا ہوں کہ ان تحفظات کو ہم دور کریں یا اس چیز کو ہم کلیئر کریں۔ ایک اچھی بات میں آپ کو یہاں پہلے شیئر کرتا ہوا چلوں کہ بھائی کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ سر نے اپنی ویکسینیشن کروائی بھی ہے یا نہیں۔ تو میں نے الحمدللہ ڈے بیفور یسٹرڈے، آج جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 2 جون آف 2021 ہے، اور الحمدللہ 31 مئی کو مجھے سیکنڈ ڈوز لگی، اور آفٹر 2 ڈیز میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے الحمدللہ ہنستا مسکراتا دیکھ سکیں، اور میری 2 ڈوز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور مجھے سائنو فارم لگی ہے، کیونکہ الحمدللہ میں 40 پلس ہو چکا ہوں آپ کی دعا سے۔ تو میرے بچوں، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان، آپ کی دعائیں ہیں بہت ساری، بالکل ٹھیک ہوں، اور الحمدللہ یہ ویکسینیشن میں اپنے پیرنٹس کو بھی کروا چکا ہوں جو کہ ماشاءاللہ 60 پلس کے ایج بریکٹ میں آتے ہیں۔ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا انہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنونس کروں، اور یاد رہے بیٹا، میں کوئی گورنمنٹ کا آفیشل نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا، نہ میں کسی باہر کی تنظیم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی، اپنے مخلصانہ پن کو شو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس میسیج کے ذریعے کر رہا ہوں کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں تو
میرا ذاتی خیال ہے، بہت بہت انیشیل بات، ابھی کرونا کے اوپر بھی بات کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی آپ سے، لیکن کوشش کروں گا اپنے اس پیغام کو مختصر رکھوں تاکہ دیکھنے والے جو ہے اس سے کچھ اچھی چیزیں حاصل کر سکیں۔ لوگوں نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں لکھا جی 2 سال کے اندر اندر، وہ کوئی پی ایچ ڈی حضرت ہیں جنہوں نے یہ اپنی ریسرچ شو کی، تو بھائی دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہ مسلم اسکالر یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید نہیں بلکہ یقیناً میں ان کی بات کو 100% اہمیت دیتا، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے، کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ میری اگلی سانس اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اندر جو لے رہا ہوں وہ جائے گی اور اس کے بعد میں زندہ رہوں گا؟ کیا میری اگلی سانس کیا وہ باہر آ سکے گی؟ کیا پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو مرنے پر نہ صرف یقین ہے بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو مرنے کی تمنا رکھتے ہیں صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ، کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہونا ہے اسی دن ہوگا۔ مطلب اس کے بارے میں اگر کوئی انگریز، اگر کوئی چائنا والا، اگر کوئی بھی شخص ہمیں ویکسین لگا کر مار سکتا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ویکسینیشن کے لیے سب سے پہلے مسلمان کو یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو ویکسینیشن کروا رہے ہیں بھائی، اس میں ہم صرف اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جراثیم سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مرنا تو ہمیں کسی بھی دن ہے، جب ہمارا نمبر آئے گا تو اس دن پھر ہمیں کوئی وائرس، دنیا کی کوئی دوائی نہ بچا سکے گی، اور اگر میں نے مرنا نہیں ہے ابھی تو پھر یہ وائرس 2 سال تو کیا 200 سال تک بھی میری جان نہیں لے سکتا۔ کیا خیال ہے؟ جب میں ویکسینیشن کروا رہا تھا جس سینٹر سے، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ اپنی والدہ کو لے کر آئے ہوئے تھے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے الحمدللہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور ایک بڑی تعداد لگوا رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا کی ویکسینیشن ہو رہی ہے بچوں، یہ ابھی تک اس ملک میں فری ہے۔ سوچئے اگر یہ 8-10 ہزار روپے کی ویکسینیشن اگر پیسوں میں ہو رہی ہوتی تو ہماری عوام جا کے لمبی لمبی لائنیں لگوا کے اور یہ ویکسینیشن کروا رہی ہوتی۔ تو فری میں جب کوئی چیز لگے تو ہمیں لگتا ہے کہ جی انگریز ہمیں مار دے گا، انگریز ہمارا دل ڈائیورٹ کر دے گا اسلام سے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار ہم پھر لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، اور جس کی وجہ یہ کووڈ کیسز کا انکریز ہو جانا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے بچوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر؟ بھائی بڑی ادب کے ساتھ، ود ڈیو رسپیکٹ میرے بچوں، میں آپ کو پتہ ہے کہ کامرس اور اکاؤنٹنگ کا ٹیچر ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کو اور بھی اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو بہت سارے ٹیچرز سے، سائنس کے سبجیکٹ ٹیچرز سے، ڈاکٹرز سے، اور میرے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں ان سے، اور جو لوگ ویکسینیشن کروا چکے ہیں ان سب سے بات چیت کرنے کے بعد میں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایجوکیٹ کروں، تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر سکیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سائنس نہیں پڑھانے والا، بٹ ایز اے ٹیچر آپ لوگوں کو کرنٹ سینیریو کے بارے میں تھوڑی سی نالج شیئر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ کووڈ-19 بچوں، آخر کووڈ-19 جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں ایک وائرس ہے نا، جو کہ اپنے آپ کو مستقل تیزی سے چینج کر رہا ہے۔ بھارت کا سینیریو ہم سب کے سامنے ہے، بھارت میں کتنی میوٹیشن ہوئی، کتنی تبدیلیاں آئیں، اور اس کے بعد پھر اس نے کتنی تباہی مچائی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بچوں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ہر اٹیک پچھلے اٹیک سے میرے بچوں زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان میں پہلی لہر، پھر دوسری لہر، اور پھر تیسری لہر، کیا ہو رہا ہے؟ اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس ایرا میں جی رہے ہیں بچوں کہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، جہاں سائنٹسٹ نے بہت ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور بہت سارے جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے سولوشنز نکالے ہیں۔ تو ہمارے سائنٹسٹ نے بھی الحمدللہ پاکستان کے اس کے اوپر کام کیا ہے، انتھک محنت سے ویکسینیشن بنائی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وائرس سے بچا تو نہیں جا سکتا، یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب اس پہ بھی لمبی بات نہیں کروں گا، بس ایک جملہ، ایئر بورن وائرس ہے۔ آپ منہ پہ اپنے ماسک لگا لیتے ہیں، آنکھوں پہ ماسک نہیں لگا سکتے، صحیح ہے؟ تو اگر آنکھوں پہ ماسک نہیں لگا سکتے تو یہ آنکھوں کے ذریعے بھی
آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. چلیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو بچوں اس وائرس سے بچا تو جا نہیں سکتا، بٹ تھینکس ٹو آور سائنٹسٹ اس کے لیے ویکسین بن چکی ہے جو ہمیں اس وائرس سے پروٹیکٹ کرے گی. اس کا یہ مطلب ہے ہرگز نہیں کہ ویکسین لگوائیں اور چلو بھائی اب ماسک واسک سب ختم، نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایئر بارن یعنی ہوا میں موجود رہنے والا جراثیم ہے اور کنٹینیوس اٹیک بھی کر رہا ہے. تو اس کی فیٹیلیٹی مینز جان لیوا اٹیک. فیٹیلیٹی ایک سائنٹیفک ورڈ ہے، میں نے کہا چلو بھائی کامرس والے بھی سن رہے ہوں گے تو شیئر کر لیتا ہوں. اس کی فیٹیلیٹی یعنی جان لیوا اٹیک کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس سے ویکسینیشن کی وجہ سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کورونا ویکسین آپ کی باڈی کو امیون کرے گی کورونا وائرس کے خلاف، تاکہ ہماری باڈی کورونا سے لڑ سکے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ آپ کے پیارے اور آپ ہمیشہ ساتھ رہیں. ویکسین ضرور لگوائیں اور احتیاط اپنائیں، ماسک یوز کریں، اور کسی بھی سمٹم چاہے وہ نارمل فلو کے ہوں یا کورونا کے، ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی تمام احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. اچھا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میرا میسیج بہت طویل ہو گیا، بس آپ سے ریکویسٹ کہ جس طرح آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے موجود ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے والدین کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ پہ تادیر قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کا سایہ مجھ پر تادیر قائم فرمائے اور ہم سب کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کلاسز میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. وہ بچے جو ہم سے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی یقیناً آپ تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. بس بہت وقت لیا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.